بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کا دستور تھا جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا تو انہوں نے گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا۔ کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آنی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو تو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اب وہ صرف بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں اور دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے، اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور بی بی آمنہ انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حلیمہ سعدیہ کو بچے کے پاس لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی خوشبو نکل کر پھیر رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا تو آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر ماتھے پر پیار کیا، پھر میں نے بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے میں آئیں، پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی، پہلے میری اونٹنی سب سے پیچھے تھی، اب اتنی تیز چلی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ عورتیں حیرانگی سے کہنے لگیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری اونٹنی اس قدر تیز کیسے چل رہی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ قافلہ بنو سعد کی بستی میں پہنچا۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس شام ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن جب اپنی بکریوں کا دودھ نکالا تو ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ ان کی بکریاں تو بہت کم دودھ دیتی تھیں، اب ایسا کیا ہو گیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ہمیں گھر میں ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب کرتے رہے۔ جب حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے گھر لائیں تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔
آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں۔ 2 ماہ میں تو آپ صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بقرۃ وصیلہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریفیں ہیں، اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے، پھر ہماری آرزو تھی کہ آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کی والدہ سے بات کی، ان سے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہو گئے تو آپ باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے لیکن آپ ان کے پاس نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا کہ امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر واپس آتے ہیں۔ اجازت مانگ کر آپ نے فرمایا مجھے بھی ان کے ساتھ جانے دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بہن بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جاتے۔ آپ روز خوشی خوشی آتے اور خوشی خوشی جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ انداز میں میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، ازدلی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کا سینہ چاک کرنے سے آپ کو کوئی تکلیف ہو، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دونوں حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ ابن حارث نے مجھ سے کہا مجھے ڈر ہے کہیں کوئی اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اسے اس کے گھر پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا بولے تم کون ہو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے آپ کے دادا پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔
گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کو دعوت دی۔ آپ کے جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ ابھی یہ آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ بڑے واقعات دیکھے تھے، ان واقعات کی وجہ سے یہ بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ پھر سینہ مبارک چاک کرنے والا واقعہ پیش آیا تو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ چند واقعات بھی بتائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکات عطا فرمائی تھی کہ جہاں آپ کے مبارک قدم پڑتے وہاں پر ایسی ایسی برکات نازل ہوتی کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔